وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وراثت جو ہے وہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ وراثت کے طور پر کھلتی ہے، اور اس حوالے سے کوئی بھی شخص نہ اپنی بہن کا حق مار سکتا ہے، نہ وہ جو ہے وہ اپنے بھائی کا حق مار سکتا ہے۔ برابر کا جو اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ وراثت میں برابر کا حصہ ہوگا، وہ ہمیں ہر صورت پر کرنا ہوگا، اور اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہمارے پر عذاب بھی نازل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک مثال جو ہے وہ میں دیتا ہوں کہ سیشن کورٹ میں ماڈل کورٹ کے جج ہیں شعیب انور قریشی کی عدالت میں ایک وراثت کا کیس اسی طرح پیش ہوا، جس میں بھائی نے اپنی بہن کو وراثت دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ اس حوالے سے باقاعدہ پنچایت بیٹھی، اور جب پنچایت بیٹھی تو اس میں فیصلہ ہوا کہ بہن کو حصہ دیا جائے۔ اب جو بھائی تھا عمران، اس نے جو ہے وہ مداخلت کی، اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں بہن کو حصہ جو ہے وہ نہیں دوں گا، اور اسی بات کے اوپر جھگڑا ہوا اور اس نے فائرنگ کر کے اپنی بہن جو شگفتہ تھی اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور جو بہنوئی تھا لیاقت، اس کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ماں نے اس موقع پر کھڑے ہو کے، یاسمین نے مداخلت کی، کیونکہ لڑکے کے پاس پستول کی گولیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھیں، تو اس نے کینچی اٹھائی اور اس نے اپنی ماں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ ماں کو بچانے کے لیے جب اس کی بھانجا اس کا جو ہے وہ آیا تو اس نے اس کو بھی وہ کینچی کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور وہ اس وقت تک مارتا رہا کہ اس کی کوشش تھی کہ یہ بھی راستے سے ہٹ جائیں۔ اب اس کے بعد دو تو موقع پر مر گئے تھے، دو زخمی ہو گئے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، تاہم اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ اس کا چلان جو ہے وہ نشتر کالونی پولیس نے عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ ایک وراثت جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو کیا ملا؟ سزائے موت۔ جب وہ عدالت میں کیس چلا تو عدالت نے اس کو سزائے موت جو ہے وہ دے دی، دو بار سزائے موت دے دی۔ اس کے بعد جو ماں کو اس نے کینچی مار کر زخمی کیا تھا، اس میں 10 سال کی سزا دے دی۔ پھر بھانجے کو جو کینچی مار کر زخمی کیا تھا، اس کے اندر اس نے اس کو جو ہے وہ 2 سال کی سزا دے دی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ وراثت کس کے کام آئے گی؟ خود تو وہ جیل میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اور جس کی خاطر اس نے قتل کیا بہن کو اور بہنوئی کو اور ماں کو زخمی کر دیا، تو اس کو کیا ملا؟ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک المیہ ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب کسی کا حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے۔ جائیداد ہے وہ یہیں رہ جاتی ہیں، جو چیزیں ہیں وہ آپ کا جو حصہ ہے، اگر آپ وہ حصہ اپنا لے لیں تو بہتر ہے، یہ نہیں کہ میں وہ بھی چیز لے لوں، اس بھائی کا بھی وہ حصہ مار لوں۔ جب ہمیں اسلام نے کہہ رکھا ہے کہ باپ کی جائیداد کے اندر حصہ ہے، اپنا اپنا حصہ جو مخصوص کر رکھا ہے، بیٹوں کا جو حصہ ہے وہ کم از ڈبل ہے، اور بیٹی کا جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ بیٹی نے سسرال جانا ہے، اس نے خامن کی بھی جائیداد میں حصے دار بننا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے کم بنا رکھا ہے وارث، لیکن اس کا حق تو ہے، آپ اس کا حق تو نہیں مار سکتے۔ اب اس شخص نے، عمران نے فائرنگ کی، ان کو مار دیا، کیا ملا؟ جائیداد مل گئی، ساری سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ اب وہ اندر پڑا رہے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، وہاں اس کی اپیل بعد میں نکلے گی، پتہ نہیں اب ہائی کورٹ اس کی سزا کو بحال رکھتی ہے یا اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیتی ہے۔ چلے عمر قید میں بھی ہوتا ہے، دیکھیے اس کے بعد جو اس کی 10 سال کی سزا ہے ماں کو مارنے کی، ماں کو مارنا کوئی وہ اس کی معافی تو نہیں ہے۔ آپ ماں ساری رات پالتی ہے بچوں کو، رات کو خود گلے میں لیٹتی ہے، ان کو اس کی پرورش کرتی ہے، اور آپ اس کی ماں کو اس طرح ماریں گے اور اس کی جائیداد کی خاطر مار دیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے ہمارے تمام دیکھنے والے جو ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی وراثت ہے تو وراثت میں کسی قسم کا بھی کوئی رد و بدل مت کریں، جو جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دے دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، اور آپ اس کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ اگر آپ حق ماریں گے تو آپ کے سامنے میں نے مثال دے ہی دی ہے کہ پھر یہ انجام ہوگا۔ لہٰذا ہمیں وراثت کے اندر اپنے باپ کے جو حصے ہیں اس کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہیے۔